اگر عورت اپنے شوہر کا ناشکری کرتی ہے تو اللہ اس کی وجہ سے نا جہنم میں مطلب کہ ڈالیں گے. تھوڑا اور ہم ڈیپلی چلے، ہمیں بھوک جو لگتی ہے نا وہ بھی نعمت ہے. کھانا کھانے کے بعد اگر بھوک مٹتی ہے تو وہ بھی نعمت ہے. اگر ہمیں پیاس لگ رہی ہے تو وہ بھی آپ کا نعمت ہے کہ پیاس لگ رہی ہے. اور اگر آپ نے پانی پی لیا اور وہ پانی پینے کے بعد پیاس بجھ گئی تو وہ بھی نعمت ہے. نیند کا آنا، شریر سے غلاظت کا دور ہونا، دیکھنا، چلنا، بولنا، ہنسنا، کسی بھی چیز کا نا ٹیسٹ محسوس کرنا، یہ سب جو ہے نا وہ بالکل ان گنت نعمتیں ہیں. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. تو آپ سب کیسے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیر وافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. اور آپ سب کی دعا سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور یہ ویڈیو جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر، تو آپ نے یہ ویڈیو جو کلک کیا ہے وہ تھمبنیل دیکھ کر ہی کلک کیا ہے. تو چلیے، میں نے بہت ساری اس میں باتیں بتائی ہوں جس میں ہم اللہ کی نعمتوں کو کس طریقے سے پہچانتے ہیں اور کیا ہم اس کی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کیا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، کیا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا نقصان، کیا فائدے ہوں گے. میں نے سارا جو ہے نا وہ اپنے طریقے سے میں نے پوری کوشش کی ہوں کہ آپ سب اسے جان سکیں. تو اللہ پاک نے ہمیں چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے بھی جو نوازا ہے، کیا ہم اس کے حقدار تھے؟ اور اللہ نے ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے جن کو شاید ہم محسوس بھی نہیں کرتے اور شاید ہم اسے جانتے بھی نہیں ہیں. اور اللہ کی جو اتنی ساری نعمتیں ہیں نا وہ رحمت ہے. تو چلیے آج نا میں پوری کوشش کری ہوں کہ اتنی ساری نعمتیں ہیں جسے تو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں، لیکن کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم سب کو جاننا چاہیے اور اس کی شکریہ ادا کرنا چاہیے. کوشش کری ہوں کہ آپ کو اپنے طریقے سے بتانے کی. تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہے نا وہ اس ویڈیو کو فل واچ کریں گے. تو یہ فجر کی نماز کے بعد کا ہے اور یہ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، تو میں نے یہاں سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ویڈیو شوٹ کر لی تھی. باقی اس کے بعد جو نا مجھے بہت سارا ایڈیٹنگ وغیرہ کرنا تھا، تو پھر میں نا وہ کرنے کے بعد پھر گئی چھت، اور چھت جانے کے بعد ساری پودوں میں نے پانی ڈالی. یعنی اللہ نے ہمیں اتنی انگنت نعمتیں دی ہے کہ اگر ہم گننے بیٹھے تو کبھی گن نہیں سکتے. اور بہت ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ ان کو نا پتا بھی نہیں رہے گا کہ کیا یہ اللہ کی نعمت ہے. تو ہماری زندگی میں جو آرام، سکون اور خوشیاں ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اچھا نا، ہماری جو صحت ہے اور پانی، کھانا، ہوا، پریوار اور یہاں تک کہ قدرت کی جو خوبصورتی ہے نا، یہ سب بھی اللہ کی نعمت ہے. اور بارش کا آنا، آپ کا کسی پریشانی سے بچ جانا، یہ سب جو ہے نا وہ اللہ کی نعمت ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زندگی میں اتنی ساری جو نعمتیں ہیں جنہیں ہم ہر دن استعمال کرتے ہیں، بٹ کبھی ان کے لیے شکر ادا نہیں کرتے. جیسے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، صبح اٹھتے ہی تازہ ہوا کا ملنا، ہمارے بچوں کی مسکان یا ہمارے گھر کا سکون. کبھی اس نعمت کا غور و فکر کیا ہے؟ ذرا سوچئے کہ اگر اللہ نے ہمارے لیے وہی چیزیں رہنے دیتے جن کا شکر ادا ہم نے کل کیا تھا، تو سوچے ذرا کہ کیا ہمارے پاس بچے گا. جیسے کہ ہماری اگر آنکھ کے لیے اگر ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو کیا وہ بچے گا، یا ہاتھ پیر، یا ہماری صحت، یا ہمارا پریوار. تو اگر ایسا رہتا ہے کہ ہم نے کل جو شکر کیا یا آج ہم نے جو اللہ کا شکر ادا کیا وہی کل بچے گا، ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. تو ہم پھر بھی اس چیز کا نا غور و فکر نہیں کرتے. اچھا نا، اللہ پاک جو ہے نا وہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور اگر تم میرے شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. آپ سوچ سکتے ہو کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اگر اللہ کا شکر ادا کرے گا، اگر اس کے جسم میں صرف ایک پھٹا ہوا کپڑا بھی ہے اور اللہ کا وہ شکر ادا پھر بھی کرے گا، تو پتہ ہے اس کو اللہ پاک کتنا سارا دیں گے، کتنا دیں گے، ہے نا. لیکن ہم سب کیا کرتے کہ ہمارے پاس سارا کچھ رہتے ہوئے اگر ایک چیز کی کمی ہو جاتی ہے نا تو بس ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں اور ناشکری کر دیتے ہیں. تو اللہ پاک جو ہے نا وہ قرآن میں یہی فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر گزار زیادہ کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. تو ذرا سوچیں کہ اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں. اچھا نا، آپ ایک چیز سوچ سکتے ہو کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں اور اٹھ کر جب سانس لیتے ہیں، بالکل تازہ سانس لیتے ہیں، یا پھر جو پانی ہم نے پیا، جو کھانا کھایا، اپنے فیملی کے ساتھ جو ٹائم اسپینڈ کیا، ان میں سے ہم کتنی چیزوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. اگر اللہ نے انہیں واپس لے لیا ہوتا تو. اور یہ سب نا بہت سوچنے والی بات ہے، بہت گہرائی سے سوچنے والی بات ہے. اچھا، تو میں نے ایک حدیث سے آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو غنیمت جانو. جیسے کہ کہیں کہیں پہ 5 بھی ہے، لیکن یہاں پر نا میں 3 چیزوں کا میں ذکر کر رہی ہوں. جیسے سب سے پہلا ہے نا کہ جوانی ہے تو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے. اگر آپ کے پاس جوانی ہے تو یہ انتظار نہ کرے کہ بڑھاپا آئے گا تو ہم بڑھاپے میں اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کا شکر گزار کریں گے، ہے نا. آپ جوانی میں ہی وہ سارا آپ کام کریں.
اور دوسرا ہے کہ صحت ہے تو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے پہلے، کیونکہ جب انسان جب بیمار پڑ جاتا ہے نا تو پھر بہت پچھتاتا ہے کہ شاید میں جس وقت اچھا تھا اس وقت میں نے کچھ نہیں کیا، اب تو میں بیمار پڑ گیا ہوں۔ تو اس لیے مطلب کہ صحت رہتے ہی نا اللہ کی عبادت کرے۔ اور تیسرا ہے کہ زندگی کو غنیمت سمجھو کہ موت آنے سے پہلے، یعنی اگر آپ کے پاس اگر ابھی وقت ہے نا، موت تو نہیں، اگر بیمار بھی پڑ جاتا ہے اور تھوڑا بڑھاپا بھی آ جاتا تو بھی ہے کہ ہاں ہم پھر لوٹ سکتے ہیں اپنی اللہ کی طرف سے، لیکن جب زندگی ختم ہو گئی تو پھر ہم کیسے لوٹ پائیں گے، ہے نا۔ تو جب زندگی ہے نا تو اسی وقت جو ہے نا وہ قدر کرے، یعنی اللہ کا ہر حق کو ادا کرنے کا پوری کوشش کرے۔ اور مطلب کہ موت اور حیات کا کوئی مطلب ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہ کب آئے گا، وہ تو بتا کر نہیں آتا نا، اسی لیے زندگی کو نا غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اگر عورت اپنے شوہر کا ناشکری کرتی ہے تو اللہ اس کی وجہ سے نا جہنم میں مطلب کہ ڈالیں گے، جہنم میں بھیجیں گے، ہے نا۔ تو ذرا سوچے، ذرا غور و فکر کرے کہ اگر ہم اپنے رحمان کی ناشکری کریں، جو کہ اللہ پاک نے ایک دم بالکل فری میں، جو آپ جو سانس لے رہے ہو نا، اگر یہ آپ کو جب خرید کر لینا ہوتا نا تب یہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اگر انسان جب کبھی بیمار پڑتا ہے اور جب اسے آکسیجن سلنڈر والی لینی ہوتی ہے تو سوچے کتنا خرچ ہوتا ہے، اور اگر ہم سارے لوگوں کو نا یہ سانس بالکل فری میں نہیں ملی ہوتی، ہمیں خرید کر یوز کرنا ہوتا تو سوچے کتنا پیسہ لگتا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ ہم لوگ اتنا خرید کرنا سانس بھی لے سکتے ہیں۔ تو اگر ہم سوچے کہ اگر ہم صرف اللہ جو سانس لینے کے لیے ہمیں فری میں دیا، چلے ہم اس کا ہی شکریہ ادا کرنے لگے تو بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر بار جو ہم جو سانس لیتے ہیں نا وہ بالکل تازہ ہوا ایک بار لیتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں، پھر نیا تازہ دوبارہ ہمیں لینا ہوتا۔ تو آپ سوچو کہ نا کہ ہم شکریہ ادا کر لیں ایک بار کا ہی جو ہم سانس لیے ہیں، تو ہم اس کا بھی مطلب ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلب اتنی بڑی بات ہے کہ مطلب ایک چھوٹی سی چیز کا بھی ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ تو مطلب کہنا یہی ہے کہ جب اللہ کی دی ہوئی اتنی نعمتوں کو اگر ہم نا شکریہ کریں گے تو سوچے کہ ہمیں مطلب جہنم میں کس طریقے سے مطلب جلیں گے، ہے نا۔ اگر صرف شوہر کا نا شکریہ ادا، تھوڑا اور ہم ڈیپلی چلے، ہمیں بھوک جو لگتی ہے نا وہ بھی نعمت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اگر بھوک مٹتی ہے تو وہ بھی نعمت ہے۔ اگر ہمیں پیاس لگ رہی ہے تو وہ بھی آپ کا نعمت ہے کہ پیاس لگ رہی ہے، اور اگر آپ نے پانی پی لیا اور وہ پانی پینے کے بعد پیاس بجھ گئی تو وہ بھی نعمت ہے۔ نیند کا آنا، شریر سے غلاظت کا دور ہونا، دیکھنا، چلنا، بولنا، ہنسنا، کسی بھی چیز کا نا ٹیسٹ محسوس کرنا، یہ سب جو ہے نا وہ بالکل ان گنت نعمتیں ہیں جسے ہم محسوس بھی نہیں کرتے ہیں۔ اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ غور و فکر کرے کہ ہاں، جیسے ایک بات میں بتاتی ہوں کہ اگر بہت زیادہ ٹھنڈی پڑ رہی ہو تو ہم ناشکری کرتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں نا کہ کتنی زیادہ ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ اگر بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی ہم ناشکری ہی کرتے رہتے ہیں نا کہ بہت تیز گرمی لگ رہی ہے، بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ اگر بارش بہت ہو تو بھی ہم مطلب بالکل آرام سے ناشکری کر دیتے ہیں، تو جسے ہم بالکل سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ ناشکری ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سب تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے نا۔ تو اپنے دل میں ہر ایک چیز کو نا فیل کرے اور اللہ کی نعمت کو جانے اور اس کی تعریف کرے، شکریہ ادا کرے، عہد کرے کہ مطلب ان کا حمد بیان کرے، اور اللہ خوش ہوں گے اور اللہ زیادہ سے زیادہ آپ کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اچھا نا، اللہ کا اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو کیا ہمیں نقصان پہنچے گا؟ تو جب ہم شکر ادا نہیں کرتے تو ہمارے دل نا گھمنڈ اور لاپرواہی آ جاتی ہے، ہمارے دل میں ہے نا بہت گھمنڈ آ جاتی ہے، لاپرواہ کرنے ہو جاتے ہیں، ہم چیزوں کا نا قدر کرنا بھول جاتے ہیں۔ شکر ادا کرنا نہ صرف اللہ کو خوش کرتا ہے بلکہ ہماری زندگی میں نا سکون بھی لاتا ہے، اور اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو اس سے نعمتیں بڑھتی ہے، اور انہیں نظر انداز کریں گے نا تو وہ نعمتیں گھٹتی ہے۔ اور ذرا آپ سوچیں کہ اگر کل آپ کو صرف وہی چیزیں ملے گی جن کا شکر ادا آج آپ نے کیا ہے تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا؟ اچھا نا، تو اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کا جو نعمت ہمیں ملی ہے تو اس کی شکریہ ادا ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آپ کیسے کر سکتے ہو؟ جیسے دل سے شکر ادا کر سکتے ہو، ہے نا، دل میں زبان سے بھی شکر ادا کرے الحمدللہ کہہ کر، اور عمل سے بھی شکر ادا کرے، جیسے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح یوز کرے، غریبوں کی مدد کرے، صحت کا خیال رکھے اور رشتوں کا نا قدر کرے، اور اپنا نیکی کا کام کر کے بھی نا، جیسے کہ بھوکوں کو کھانا کھلا کر، غریبوں کی مدد کر کے، پیاسے کو پانی پلا کر بھی یہ سب سے بھی نا کر سکتے ہیں۔ اور ایک پوائنٹ ہے کہ نعمتوں کی قدر کرنا سیکھے، کہ ہم اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے تو اسے کس طریقے سے قدر کرے۔ جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نا قدر کو ہم نا کبھی کبھی بہت چھوٹی ہی چیز سمجھ لیتے ہیں اور اندیکھا کر دیتے ہیں، لیکن سوچئے کہ اگر پانی نہ ملے، صاف ہوا نہ ہو یا سورج نہ اگے تو کیا ہوگا؟
आप ना अनमोल चीजों का एहसास करें, जैसे हमारी आंख जो हम देख रहे होते हैं, पूरा दुनिया देख रहे होते हैं ना, तो ये कितनी बड़ी नेमत है। तो अल्लाह की नेमतें हमारे लिए रहमत है और उन्हें पहचाने, उनका शुक्र अदा करे और दूसरों के साथ इन नेमतों को बांटे। और बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह जो नेमत आपने दी है हम उनका एहसास और उनकी कदर करने की तौफीक दे। अच्छा ना, कमेंट में आप ना जरूर से बताइएगा कि आपको जो अल्लाह ने जो नेमत से नवाजी है, आप उन नेमतों में से सबसे ज्यादा किस चीज से खुश होते हैं। तो अल्लाह पाक जो है ना बड़ा रहम दिल वाले होते हैं, है ना, कि हम जिसकी शुक्र अदा नहीं भी करते हैं ना तो भी अल्लाह पाक हमें उस चीज को से ना नवाजते हैं, देते हैं। पर नाशुक्री करने वाले से ना बहुत नाराज होते हैं और मतलब अगर नाशुक्री करने वाले से अगर वो चीज जो कुछ है उनके पास वो भी छीन लिया जाए तो फिर उन्हें एहसास होगा कि अल्लाह पाक ने हमें तो ये सब कुछ दिया था और अब छीन लिया, है ना। तो अल्लाह पाक जो है ना वो कहनी सुनने से ज्यादा अमल की करने की तौफीक दे। और आप सब ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत शुक्रिया। और वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा ना तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा और कमेंट जरूर से कीजिएगा और वीडियो में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।